سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کرنا بند کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج اس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کی سوسائٹی کی عورت اتنی مضبوط کیوں نہیں ہے۔ اس کی کچھ وجوہات میں آپ سے ڈسکس کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس سے سننے سے ہمارے معاشرے کی عورت میں کوئی حوصلہ بڑھ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم کرنا بند کر۔ اگر آپ ہسپتالوں میں بھی جائیں تو کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو تو اگر آپ اس سے پوچھیں بھی کیا ہوا، وہ منہ لٹکا کر کہتا کہ یار بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ کی مرضی۔ ایسے معلوم ہوتا کہ بیٹا کسی اور کی مرضی سے پیدا ہوا ہے، بیٹی اللہ کی مرضی سے ہوگی ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں اگر بیٹی کامیاب ہے تو اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے، اگر بیٹا کامیاب ہے تو صرف انفرادی طور پر صرف اسی پر پڑتا ہے۔ پاکستان کی جو اصل آبادی ہے نا ہماری، وہ تقریباً مڈل کلاس ہے۔ آج تھوڑی سی اسے میں ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ کون ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ وہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کی تنخواہ یا آمدنی کوئی آپ کے پاس ہے، آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، یکم سے لے کر 30 تاریخ تک وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ مڈل کلاس ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی یکم سے لے کر 20 تاریخ تک چلتی ہے تو آپ لوور مڈل کلاس ہیں، آخری 10-12 دنوں کے لیے پھر آپ کو پیسے کسی سے لینے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آمدنی کا کوئی 5-10 ہزار روپیہ 30 دنوں کے بعد بھی بچا لیتے ہیں تو آپ اپر مڈل کلاس ہیں۔ یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ جو ہے نا جی ہمارے معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں، انہیں کو ایڈریس کرنے والا، سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ انسان کی جو پاور ہوتی ہے نا اندر، وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان معاشی طور پر مستحکم ہو، یا اس کے اندر کوئی سکل ہو، کوئی قابلیت ہو، یا اس کے پاس کوئی پاور یا اتھارٹی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہماری جو معاشرے کی جو عورت ہے نا اسے ٹارگٹ ہی نہیں کرتی۔ اگر ہماری یہ عورت ان 3 چیزوں پر ٹارگٹ کرنا شروع کر دے تو وہ جو ہمارا معاشرہ ایز اے وومن ایک کامیاب معاشرہ ہوگا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر ایک ناکام ماں ہے، ایک گھر میں رہتی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی، قائل نہیں کر سکتی، متاثر نہیں کر سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ماں کے اپنے پر نہیں ہیں اور بچوں کو وہ اڑنا سکھا رہی ہو تو اس کے اثرات آپ کے سامنے ہوں گے کہ ایک سکل اس کے اندر اپنی موجود نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی نسل کو موٹیویٹ کرے گی۔ معزز ناظرین، اگر اللہ رب العزت نے کوئی اس کائنات میں موٹیویٹ ذات بنائی، موٹیویشنل قسم کی، تو وہ عورت ہے۔ ماں اگر ہے عورت کے روپ میں تو اس سے بڑا موٹیویشنل کوئی نہیں ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس سے بڑا بھی موٹیویشنل کوئی نہیں ہے۔ بیوی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے نا، مثال کے طور بہت بڑی مشہور مثال بنی ہوئی ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر ناکام مرد کے پیچھے ایک سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنا دین اسلام دیکھ لیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آتی ہے تو انہیں سنبھالنے والا کون ہوتا ہے؟ امت کی ماں ہوتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ انہیں جو ہے نا جی سنبھالتی ہیں، انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کو نبوت مل گیا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بیوی کی حیثیت سے جو پہلی موٹیویشنل ملتی ہے، جو پہلا سہارا ملتا ہے اللہ کے نبی کو، وہ بھی ایک عورت ہے۔ تو لہٰذا قدرت نے یہ صلاحیت عورت کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ تو ویسے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پاس تو شاید اس معیار کی موٹیویشنل عورتیں بھی نہیں ہیں، تو اگر ہم بھی جا کر اپنی بیویوں کو کہیں نا کہ ہم اس طرح کے بندے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رہن دے، میں تینوں چنگی طرح جاننی ہے، شادی تو بعد 2 پھر تو میں تیرے پکڑ لینے، تو کڈا بڑا موٹیویٹر جی تو ڈنڈیاں ماردا، مینوں سارا پتہ ہے، تو انشاءاللہ تینوں اللہ تعالیٰ اتنا کمانے بارے ضرور پوچھے گا۔ تو یہ ہماری موجودہ سوسائٹی ہے۔ یہ تو آج بھی اگر میں کہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کا جو مرد ہے، فار جوک بیوی سے آ کے گئے میں نے کم کا جو ہے نا قلعہ فتح کر لیا، وہ بیوی کہتی رہن دے ایڈا ٹیپو سلطان میں تینوں جاننی ہے۔ تو یہ پرابلم جو ہے نا جی ہمارے گھروں میں جو ہوتا ہے نا وہ اس انداز کا ہوتا ہے، نہ سچا مرد رہا نہ کتھارسس قسم کی عورت رہی، دونوں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تم ٹھیک ہو جو میں ٹھیک ہو جاؤں، یہی کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ملک پاکستان میں جو عورت ہوتی ہے نا مرد سے زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ بے یقینی کی کیفیت میں رہتی ہے۔ میری بات پر اگر آپ کو یقین نہ آئے جو کسی پیر خانے کے در پر جا کے دیکھ لیجیے، عورتوں کی لائنیں لگی پڑی ہوتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو کام اللہ نے بتائے ہیں نا وہ اس بابے نے کرنے ہیں۔ تو بابے کی اپنی حالت بھی آپ کو پتہ ہوتی ہے،
ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے، بابوں کو کچھ خود نہیں آتا، ایسی عورتوں کو اپنی جو ہے نا جی وہاں عزت بھی لٹواتی، سب کچھ کراتی، مال و دولت سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کیفیت سے بھی جو نا اس معاشرے کی عورت کو نکلنا پڑے گا، اس ذات گرامی پر، اس اللہ پر پورا اعتماد کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ ہی وہ ذات ہے آپ کے مسائل کا حل جو نکالتی ہے۔ تو یہ وہ پرابلم تھی، یہ وہ چھوٹی چھوٹی جو خامیاں تھی، برائیاں تھی جو ہمارے معاشرے کی عورت میں پائی جاتی ہیں۔ عورت کمزور نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت نے مرد کو صرف ایک برتری عورت کو اوپر دی ہے کہ جو مرد ہے وہ جو ہے نا عدت میں نہیں بیٹھتا، عورت کے لیے عدت اللہ نے رکھ دی ہے۔ باقی صرف جنس کا فرق ہے، باقی پورا جسم، طاقت، خیالات، جینی اس قسم کی عورتیں آپ کو معاشرے میں کیسی سے ملتی ہیں؟ ایسی ایسی عورتیں موجود ہیں، عورتوں نے آپ کو جہاز اڑا کے دے دی ہیں، سائنسدان عورتیں ہیں، ڈاکٹرز بڑی قابل عورتیں موجود ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بغیر، جیسے کہتے ہیں کہ وجود زن سے کائنات میں ہے رونق، تو ان کے بغیر رونق بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک موٹیویشنل قسم کی ماں، بیوی، بہن اور بیٹی کا روپ اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو بھی یہ سبق دیں گے نا، مطلب کہ آپ کی بچی ہیں، ہمارے معاشرے کا پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ اپنی بیٹی کو یہ نہیں سکھاتی کہ تم نے کامیاب بیوی کیسے بننا ہے۔ انہیں یہی ٹیوشن دی جاتی، یہی ڈکٹیشن دی کی جاتی، بیٹے پتر تو جانا سو رہے تو انہوں نے تھلے لا کے رکھنا۔ یقین مانیے ایسی عورت جو ہے نا معاشرے کی ناکام ترین عورت ہے۔ جب آپ اپنی بچیوں کو یہ لیکچر دیں گے، یہ موٹیویشنل قسم کی بات کریں گے کہ بیٹا ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا جنازہ وہاں سے آنا چاہیے، یاد رکھنا تم نے ایک نسل کی وہاں تربیت کرنی ہے۔ تو سکندر اعظم نے بھی جیسے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو ماں سے بڑا استاد، ماں کی گود سے زیادہ محفوظ جگہ پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنی قابلیت کو، اپنے سکل کو پہچانی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں نا وہ کائنات کی دوسری کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی۔ تو انہی چیزوں کے اوپر عمل کر کے آپ معاشرے کی ایک مضبوط اور کامیاب عورت بن سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ عمل ضرور کریں گی اور ایک معاشرے کی کارآمد فرد بنیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام۔